کی ساری صلاحیتیں، ساری دولت بیٹوں کو دنیاوی تعلیم میں، انگریزی تعلیم میں خرچ ہو رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ بچے پھر باپ سے بیزار ہوتے ہیں، پھر یہ باپ ان پر بوجھ ہوتا ہے۔ جس باپ نے، جس والد نے اس پر سارے جمع پونجی لگا دی، دنیاوی تعلیم کر کے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پھر یہ والد جب بوڑھا ہوتا ہے تو ان لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے ہسپتال میں، لیکن کوئی ایک بیٹا بھی اس میں ایسا نہیں کہ اس کے پاس وقت ہو کہ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے۔ کیوں؟ ہم نے بیٹوں کو قرآن سے دور کر دیا، ہم نے اپنے بچیوں کو قرآن سے دور کر دیا، احادیث سے، سیرت نبوی سے دور کر دیا، تو پھر باپ ان پر بوجھ لگنے لگتا ہے۔ میرے پاس کچھ سال پہلے ایک شخص آیا، 2-3 سال پہلے میں مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا، تو اس نے اس کا ایک بیٹا تھا مفتی، اس کی شکایت مجھ سے کی کہ تم مدرسے والے لوگوں کو دنیاوی کام سے ہٹا کر بیکار کر دیتے ہو۔ تو میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میرے 2 بیٹے اور بھی ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، وہ مجھے مہینے کے 20-20 ہزار روپے دیتے ہیں، اور میرا یہ بیٹا جو مفتی ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے، مجھے صرف 10,000 روپے دیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دونوں بیٹے کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ تو بڑے فخر سے کہا کہ 2-2 لاکھ تو ہوں گی۔ میں نے کہا 2 لاکھ میں 20,000 یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس جو مسجد میں امام ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو کہا کہ اس کی تنخواہ صرف 10,000 روپے ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 10,000 میں وہ اپنی تمام جمع پونجی آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وہ 2-2 لاکھ میں 20,000 آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کون سا بیٹا اچھا ہو؟ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ جو بیٹے ہیں 2 انجینئر اور ڈاکٹر، یہ مجھے چھوڑ کر بھی چلے گئے ہیں، اور یہ بیٹا میرے ساتھ رہ رہا ہے، جو مفتی ہے وہ میرے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن وہ 2 بیٹے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ گھر میں کون رہ رہا ہے؟ آپ کے ساتھ تو وہی بیٹا ہے جو عالم دین ہے، جو مفتی ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، اس کی بیوی آپ کی خدمت کر رہی ہے، باقی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔